بھائی ہمارے پاس بھی بڑے راز ہیں, ہم بھی سامنے لے آئیں. یہ بتا دوں گا نا میں جس دن, میں سیریس بات کر رہا ہوں کہ کہاں سے پریشر آتا ہے کہ عمران خان صاحب ہے, آپ کو بھی غداری کے مقدمات میں ملوث کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. آج آپ کو بھی غدار کہا جا رہا ہے. بندہ جو ہے نا یہ اس راستے پہ چل رہا ہے جس پہ فاطمہ جناح چلی تھی. شاباش دینا چاہتا ہوں کہ پے ٹریبیوٹ اینڈ مائی سلیوٹ کہ عمران خان صاحب. تو یہ بات جو ہے یہ ناقابل قبول ہے. فوجی ڈکٹیٹر جو ہے اس پہ آرٹیکل 6 کو میں غدار ہوں, آؤ مجھے گرفتار کرو. صحافیوں کو رشوت تقسیم کی جاتی ہے. السلام علیکم ناظرین کرام. احمد میر نے بہت بڑی خبر بریک کر دی ہے. احمد میر نے کہا عمران خان اور فوج کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں. اصل خبر اگر میں دے دوں تو ملکی حالات خراب نہ ہو جائیں, مجھے ڈر لگتا ہے. اور ڈرتے ڈرتے احمد میر نے بہت بڑی خبر دی. آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. کہ عمران خان صاحب تنقید برداشت کرتے ہیں بڑا مسکرا کے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ آزادی صحافت کے لیے اس نے آپ سب کو یہاں پہ اکٹھا کیا ہے, تو کھل کے بات کریں گے, لیکن ایک دوسرے کا جو احترام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور جو باتیں کی ہیں مجھ سے پہلے, خاص طور پہ جمیل مرزا نے جو میثاق صحافت کی بات کی ہے, بڑی اچھی باتیں کی ہیں. تو ہم یہی جو ہمارا ایک آج کا یہ ایک مرکزی خیال ہے اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے. اور سب سے اہم ترین بات ہے جو ابھی کہا گیا کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں, کچھ لوگ دوسری کے ساتھ ہیں, کچھ تیسری کے ساتھ ہیں. تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو بڑے احترام سے کہوں گا کہ ہماری جو پی ایف یو جی کی ہسٹری ہے اس میں اس چیز کو بادر نہیں کرتے ہم کہ کون کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے. بادر صرف یہ کرنا ہے کہ آپ جس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں آپ کریں, لیکن اگر آپ کی آزادی رائے پہ, آپ کی آزادی اظہار پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی پابندی لگاتی ہے, خواہ وہ حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے, تو آپ نے اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے گرفتاریاں دینی شروع کر دیں, یہاں سے تحریک چلی. معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی جو تحریک بحالی جمہوریت ہے جس کو ایم آر ڈی کہا جاتا ہے, یہ 1983 میں بنی ہے, لیکن پی ایف یو جے کی جنرل ضیاء الحق کے خلاف سٹرگل 1978 میں شروع ہو گئی تھی جب مساوات اخبار کو بند کیا گیا تھا. اس لیے یہ جو مسئلہ ہے نا کہ جی آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو موقف ہے اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں, بطور ایک صحافی یہ ہماری ایک انٹرنل ڈبیٹ ہے کہ آپ کو ریڈ لائن کتنی کراس کرنی ہے کتنی نہیں کرنی. لیکن اگر آپ کر بھی رہے ہیں اور آپ کی آواز دبائی جاتی ہے تو یہ ناقابل قبول ہے, یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. ہمارے دوست جناب شعیب شاہین صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں. انہوں نے لائرز موومنٹ یاد دلائی ہمیں 2007 میں جب پابندیاں تھیں اور ہم سڑکوں پہ پروگرام کرتے تھے. لیکن ہمارا خیال تھا کہ لائرز موومنٹ جو ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو قانون کی بالادستی کا جو تصور ہے, یہ تصور جو ہے یہ مضبوط ہوگا, لیکن یہ تصور جو ہے یہ مضبوط نہیں ہوا. یہ میں بڑی بدقسمتی سے بات کروں گا, جو فروٹ ہے نا, جو پھل ہے اسٹرگل کا, وہ نہیں ملا. اور اسی لیے پھر اس کے بعد ہمیں خود عدالتوں میں جا کے اور کہنا پڑا کہ یہ جو ہمارے میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بند کریں. میں نے 2012 میں سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی کہ یہ جو انفارمیشن منسٹری کا سیکرٹ فنڈ ہے اس کو آپ بند کریں, کیونکہ یہ جو سیکرٹ فنڈ ہے اس سے صحافیوں کو رشوت تقسیم کی جاتی ہے. اس کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بڑی مخالفت کی ہماری, لیکن ہم نے کہا کہ یہ غلط بات ہے. اور اس کے بعد پھر بہت سے اور ایشوز تھے جس کے بعد ہمیں غداری کے الزامات لگنے شروع ہو گئے, حملے ہو گئے. تو آج آپ کو بھی غدار کہا جا رہا ہے, آپ کو بھی غداری کے مقدمات میں ملوث کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو ہم نے تو بھائی ہمیشہ سے یہ جو غدار کا ٹیگ لگانے والے لوگ ہیں اور غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے والے لوگ ہیں, ہم نے تو ان کی ہمیشہ سے مخالفت کی ہے. اب آپ بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے غدار کہتا ہے تو 100 دفعہ کہے کہ میرے لیے فخر کی بات ہے, کیونکہ پھر پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی تھی نا, پتہ ہے نا آپ کو. تو مسلم لیگ کے اندر بھی جو گروپ بنے تھے قائد اعظم کے نام پہ, پتہ ہے نا آپ کو کس طرح بنتے ہیں. ہاں, کوئی غدار کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ اس راستے پہ چل رہا ہے جس پہ فاطمہ جناح چلی تھی. سب سے پہلے اس ملک میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو جنرل ایوب خان نے کہا یہ انڈین ایجنٹ ہے, اور کہا کہ یہ غدار ہے. اس لیے آج کے پاکستان میں جب کسی سیاستدان کو غدار کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے, خوشی کے ساتھ کہیں کہ ہاں میں غدار ہوں, آؤ مجھے گرفتار کرو, آؤ میرے پہ مقدمہ چلاؤ. لیکن اگر کوئی فوجی ڈکٹیٹر جو ہے اس پہ آرٹیکل 6 کو ایبروگیٹ کرنے کا الزام ہے تو اس پہ مقدمہ ضرور چلنا چاہیے. اس کو کنوکٹ کیا گیا تو اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. تو یہ شعیب شاہین صاحب جو ہے یہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے, انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے آپ کو ڈیفائن کر دیا ہے
کہ آئین کی خلاف ورزی ایک اور چیز ہے اور آئین کو ایبروگیٹ کرنا ایک اور چیز ہے. تو یہ بات جو ہے یہ ناقابل قبول ہے. اس لیے پولیٹیکل گورنمنٹ کو فوجی ڈکٹیٹروں کے راستے پہ بالکل بھی نہیں چلنا چاہیے. یہ بات بالکل صحیح کی جا رہی ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں اور آج کے دور میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے. یہ سویلین گورنمنٹ کے دور میں جو ایک آمرانہ قسم کے اقدامات لگتے ہیں تو وہ سامنے نہیں آتے, پتہ نہیں چلتا کون کیا کر رہا ہے. 124A بغاوت کا مقدمہ, اور یہاں پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس نے علی وزیر جو الیکٹڈ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہے اس کو 124A لگا کے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے, اور اس کی سپریم کورٹ نے ضمانت کیا ہے, اس کی سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت کیا ہے, لیکن علی وزیر کو باہر نہیں آنے دیتے. اور جب 124A کو ختم کرنے کے لیے کوئی سینٹ میں کوئی بل موو ہوتا ہے تو خواہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ اس کو پاس نہیں ہونے دیتی, اس کی مخالفت کرتی ہے. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بولنے کی آزادی ہے اس کو تحفظ ملے تو یہ آپ کو پیکا لا ختم کرنا ہوگا, آپ کو 124A ختم کرنا ہوگا, آپ کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ختم کرنا ہوگا, اور آرٹیکل 19 جو ہے آرٹیکل 19 میں آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. آرٹیکل 19 میں امینڈمنٹ اس لیے کرنی پڑے گی کہ آرٹیکل 19 میں کچھ ایسی شرائط ہیں کہ جو بولنے کی آزادی ہے اس پر پابندی ہے. اس پہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو رول پلے کرنا چاہیے, اپنے پولیٹیکل ایشوز پہ لڑائیاں ضرور کریں, لیکن یہ جو ایشوز ہیں اس پہ آپ کو ایک موقف رکھنا چاہیے. تو آپ کو سٹینڈ تو لیں, سٹینڈ کسی نے نہیں لیا, لیکن آئی مسٹ پے ٹریبیوٹ اینڈ مائی سلیوٹ خان صاحب. میں سنتا ہوں کہ آج کل PTI والے کہتے ہیں بڑے راز ہیں ہم سامنے لے آئیں گے. بھائی ہمارے پاس بھی بڑے راز ہیں, ہم بھی سامنے لے آئیں گے اور بتائیں گے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہے اس کو جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی وجہ سے کہاں پہ کون اس کو طلب کرواتا تھا, اس کو پیشیاں بھگتنی پڑتی تھی, کون اس کو کیا دھمکیاں دیتا تھا, یہ بتا دوں گا نا میں. جس دن میں سیریس بات کر رہا ہوں اس دن آپ لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. بٹ ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی حامد میر کی انتہائی اہم گفتگو. ایک تو انہوں نے سلوٹ کیا تحریک انصاف کو, تحریک انصاف سے مراد عمران خان کو سلوٹ کیا اور کہا کہ عمران خان کی ہمت کو داد دینی پڑے گی. اور ایک اور بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے, وہ حامد میر نے بریک کیے. حامد میر کا کہنا ہے کہ عمران خان اور فوج کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں. اب اتنی اصل میرے پاس خبر موجود ہے, اگر میں دے دوں تو حالات خراب ہو جائیں, مجھے ڈر لگتا ہے, لہٰذا میں خبر ابھی نہیں دوں گا, یہ بہت جلد آپ کو سامنے نظر آ جائے گا. اور دوسری طرف عمران خان کو غدار اور آرٹیکل 6 اور پارٹی پر پابندیاں, اس طرح کی خبریں بھی سامنے آتی ہیں جس سے ماحول مزید جو ہے اس میں تلخیاں آتی ہیں اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں. ناظرین اکرام, اس وقت ہمارا ملک یا ہماری اکانومی اس سٹیج پر کھڑی ہے کہ اس کو سہارا دینے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر استحکام, وہ سیاسی وہ معاشی ہر طرح کا استحکام. اور یاد رکھیے گا اکنامیکل اسٹیبلٹی ٹوٹل ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ. چونکہ پاکستان جیسے ملک میں اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو کیا خاک کوئی آ کر انویسٹمنٹ کرے